بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل کی ایک حسین و جمیل عورت تھی جس کی بدکاری کے چرچے ہر طرف تھے۔ بڑے بڑے لوگ اس سے ایک رات گزارنے کے لیے ترستے تھے، لیکن وہ ہر کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی تھی۔ وہ عورت اس قدر امیر ہو گئی کہ اس نے شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا اور خود ایک بڑے سے تخت پر روز بیٹھ جایا کرتی تھی۔ روز اس سے بدکاری کرنے کے لیے لوگ تھیلوں میں پیسے بھر بھر کر لائن بنا کر کھڑے ہوتے، لیکن وہ ان میں سے صرف ایک کو منتخب کرتی۔ ایک دفعہ دوسری بستی کا نوجوان اور پرہیزگار نوجوان اس کی گلی سے گزرا۔ اس نیک بندے کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ نیک آدمی اس فاحشہ کو دل دے بیٹھا۔ وہ نیک آدمی جب بھی عبادت کیا کرتا تھا تو اس کا دھیان اس بدکار عورت کی طرف ہی رہتا، یہاں تک کہ اس نوجوان نے اس عورت کے پاس آنے کے لیے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم یہ عورت دوسرے مردوں سے بدکاری کرنے کے لیے وصول کیا کرتی تھی۔ جب رقم جمع ہو گئی تو وہ نیکوکار نوجوان بھی اس عورت سے شب گزاری کرنے والوں کی لائن میں لگ گیا۔ قسمت اس لڑکے کی کہ اس حسین و جمیل عورت نے اسی لڑکے کو چن لیا۔ باقی لوگ گھروں کو لوٹ گئے اور محل کا دروازہ بند ہو گیا۔ لڑکے نے رقم اس عورت کے حوالے کی اور دونوں ایک ہی بستر پر بیٹھ گئے۔ متقی لڑکا اور بدکار عورت آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ متقی بندے کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ساری زندگی نیک کاموں میں گزاری ہے، آج میں اس بدکار عورت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ بات سوچتے ہوئے اس کی طبیعت سخت خراب ہو گئی تھی۔ متقی بندے کا جسم اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنے لگا۔ عورت نے پوچھا کہ تمہارا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے میرے اللہ کے خوف نے گھیر لیا ہے۔ عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اپنا مقصد پورا کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ متقی شخص نے کہا کہ نہیں، میں بدکاری نہیں کروں گا۔ عورت اس کی بات سن کر بہت ہی حیران ہوئی کہ آج تک کوئی مرد ایسا نہیں دیکھا کہ جو مجھے پیسے دے کر میرے سے بدکاری کرنے کے بغیر ہی چلا گیا ہو۔ بدکار عورت نے سوچا کہ یہ نوجوان کیسا عجیب ہے۔ بدکار عورت نے اس بندے سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ متقی بندے نے اپنا ایڈریس اور اپنے بارے میں سب کچھ عورت کو بتا دیا۔ متقی بندے نے کہا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی بدکاری نہیں کی، نہ ہی آج کروں گا، میں بس تمہارے حسن کی وجہ سے بہک گیا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، لیکن بدقسمتی میری کہ آج میں ایک بدکار کے ساتھ بدکاری کرنے کی نیت سے بیٹھا ہوا ہوں اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد متقی آدمی وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ مرد بدکار عورت کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تو یہ عورت سوچنے لگی کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا جو میرے ساتھ بند کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا یقین ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تو بہت ہی بدکار عورت ہوں، میں نے تو اپنی ساری زندگی بدکاری میں ہی گزار دی ہے، میری بخشش اللہ تعالیٰ کے ہاں کس طرح سے ہوگی؟ یہ بات وہ بدکار عورت سوچنے میں مصروف ہو گئی۔ اس بدکار عورت کو اس نیک بندے کی صحبت بھا گئی۔ اس عورت کے دل میں خدا کا ڈر بیٹھ گیا تھا اور اپنے سب اعمالوں پر بہت شرمندہ تھی۔ اس نے سوچا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ میں بدکار عورت ہوں، میرے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کیا خدا مجھے بخش دے گا؟ وہ عورت اپنے تخت سے اٹھی اور سیدھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ وہ عورت اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے بہت ہی مشروف و معروف تھی۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ بدکار عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغام کسی مرد کے ہاتھ بھیجا تو اس مرد نے سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں عورت آپ علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئی ہے۔ اس عورت کی بدکاری ہر طرف مشہور تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو کہ میں آپ جیسی بدکار عورت سے نہیں ملنا چاہتا، یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ اس شخص نے اسی طرح آ کر اس عورت کو بتا دیا تو یہ بدکار عورت بہت ہی شرمندہ ہوئی۔ اس بدکار عورت نے سوچا کہ میں اتنی بدکار ہوں، میری توبہ کا اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں نے خدا اور اس کے پیغمبر کو ناراض کر لیا ہے۔
میرے لیے تو اب اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ کر وہاں سے اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی کہ میں اتنی بدکار ہوں کہ خدا کے نبی علیہ السلام نے بھی میری ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ اس بدکار عورت نے بڑوں سے سنا ہوا تھا کہ جب خدا ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اس عورت نے گھر میں داخل ہو کر کمرے کو بند کر لیا تو باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر خوب روئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے خدا، تو بڑا رحیم اور کریم ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ جب رات ختم ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، میں اس گھر میں تنہا رہتی ہوں، اگر میں توبہ کر بھی لوں تو لوگ مجھے بدکار عورت ہی کہتے رہیں گے، لوگ مجھ سے بدکاری کرنے کے لیے پھر بھی آیا کریں گے۔ اس لیے بدکار عورت نے اس گھر کو خیر آباد کہنے کا سوچ لیا۔ عورت نے اپنا چہرہ چھپایا اور اس گھر سے نکل گئی۔ چہرہ اس لیے چھپایا کہ لوگ اس کو پہچان نہ لیں۔ اس عورت نے سوچا کہ میں اس نیک اور متقی بندے کے پاس چلی جاتی ہوں جس نے مجھے خوف خدا دلایا ہے، ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے بھی اس نیک بندے کے صدقے معاف کر دے، شاید وہ نیک اور متقی بندہ میرے سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ وہ عورت اس کی بستی میں داخل ہو گئی، اس بستی والوں سے پوچھتے پچھاتے اس نیک بندے کے گھر میں چلی گئی۔ اس نیک بندے کے گھر جا کر اس عورت نے کہا کہ میں فلاں نامی بندے سے ملنے آئی ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، جب اپنے کمرے سے نکلے گا تو اس وقت تم اس سے مل سکتی ہو۔ وہ عورت کمرے کے باہر اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب اس نیک بندے کی عبادت کا وقت ختم ہوا تو اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ عورت کمرے کے دروازے کی بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی اس نیک اور متقی بندے کو وہ وقت یاد آ گیا کہ میں اپنے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر اس بدکار عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ عورت پھر سے میرا ایمان خراب کرنے کے لیے یہاں آئی ہے۔ میں نے پہلے ہی بہت مشکل سے اس کا خیال ذہن سے نکالا ہے۔ نوجوان پر خدا کا خوف طاری ہو گیا تو وہ خوف خدا سے زمین پر گرا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے وصال پر گھر والے بہت ہی دکھی ہوئے تھے، وہ عورت بھی بہت ہی دکھی ہو گئی تھی۔ اس عورت نے گھر والوں کو ساری کہانی بتائی۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس نیت سے یہاں آئی تھی۔ گھر والوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس سے آپ کی شادی کی بات کر لیتے ہیں۔ جب اس متقی بندے کے بھائی سے اس عورت سے شادی کی بات کی گئی تو اس کے بھائی نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس عورت نے خدا سے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 7 بیٹوں سے نواز دیا تھا۔ وہ 7 ہی بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ اگر کوئی بدکار عورت بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ خدا کتنا رحیم و کریم ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔